الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ الاسراء اور دوسرا اس کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل اور تیسرا نام ہے سورہ سبحان۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ 50ویں سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل فرمائی۔ یہ سورہ مکی ہے کیونکہ اس کی اکثر آیات مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 111 آیتیں ہیں، 17 رکوع ہیں اور اس کی اس وقت اس میں 12 رکوع ہیں اور یہ 17ویں سورت ہے اس وقت ترتیب تلاوت کے مطابق قرآن میں۔ تو یہ 17ویں سورت ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس کی تمام آیات مکہ میں جیسے میں نے عرض کیا نازل ہوئیں سوائے آیت نمبر 26 جو کہ 26، 32 اور 33 یعنی 32 اور 33 اور 57 57 اور پھر آیت نمبر 73 سے 80 7 آیتیں 73 to 80 مدینہ میں نازل ہوئیں اور انشاءاللہ جیسے ذکر جائے بڑھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ تو میں شروع کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ سنیں گے۔ اور یہ پہلی آیت جو ہے اتنی طویل اور اتنی اس میں کچھ تحقیق ہے اور اس میں جو کچھ بیان ہے اس کی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، تقریباً 11واں سال تھا نبوت کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے رفقا میں سب سے زیادہ جو آپ کی مدد کرنے والے تھے آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دونوں جو تھے بڑی مضبوط مددگار تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ ان دونوں کا وصال ہوا اور یہ شعیب ابی طالب سے باہر نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے دل برداشتہ ہو کر کے طائف کا سفر فرمایا کہ طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ آپ وہاں 1 مہینہ رہے اور حضرت کیا نام تھا زید بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور جب واپسی ہوئی تو لوگوں نے مکہ میں آپ کو آنے سے روک دیا۔ جب آپ کو روکا گیا تو پھر آپ نے گزارش بھیجی تو ایک صحابہ نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ اپنے اوزار یعنی جنگی سامان باندھ کر آئے اور آپ کو پناہ دی۔ حضور پہ اپنے ہی شہر میں آنا، اپنے وطن میں آنا قید کر دیا گیا اور ایک بہت تکلیف دہ منظر تھا کہ اس وقت حضور کو عام الحزن کا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال، پونے 2 سال، کچھ روایت کے مطابق 18 مہینے پہلے یہ واقعہ اور یہ معراج کا معجزہ ہوا اور اس کا بیان یوں کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری حدیثیں، بہت تفصیلات ہیں۔ تو اس کی تطبیق علماء نے یوں کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا اور میں ام ہانی کے گھر میں موجود سو رہا تھا، کچھ روایت میں کہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، کچھ روایت کے حتیم میں سو رہا تھا۔ تو جب علماء نے اس کی تطبیق کی تو یوں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے تو چھت کو کھولا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ پوری ایک فوج ملائکہ آئی اور حضور کو انہوں نے جگایا۔ جبرائیل روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پلکوں سے حضور کے تلووں کو مس کیا تو جس سے آپ کی آنکھ کھلی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو رہی تھیں، دل میرا جاگ رہا تھا جیسے کہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو لایا گیا حتیم کے پاس کعبہ میں، وہاں آپ کا بائی پاس جس کو کہا جائے ایک طرح سے آپریشن ہوا جس میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ گردن سے لے کر کے ناف تک کے چاک کیا اور آپ کے دل کو نکالا اور آپ کے دل کو نکال کر کے اس میں سے ایک ٹکڑا جس کا کہا جاتا ہے کہ شیطان کا حصہ تھا وہ نکالا اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا جو کہ ایک سونے کا تشت لایا گیا تھا جسے اور اس کے بعد اس دھو کر کے اس دل کو اور رگوں کو نور اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ وہاں پہ ہوا اور آپ کے جسم کو تیار کیا گیا کہ آپ جو ہیں اس کے سفر کے لیے تیار ہوں۔ تو اسرا جو ہے رات کا ایک حصے میں سفر کا حصہ ہے، اس لیے اس کو اس طرح سے کہا گیا ہے۔ پھر ان کو لے کر گئے، آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لایا گیا کہاں؟
بیت المقدس، لیکن بیت المقدس کے راستے میں آپ کو روکا گیا اور آپ کو پہلے وہاں یثرب جو کہ مدینہ بننے والا تھا، جہاں آپ کی ہجرت کا حکم ہونے والا تھا، وہاں پر حضور کو فرمایا گیا کہ آپ جو ہیں یہاں پر 2 رکعت پڑھیں۔ حضور نے وضو فرمایا تھا، وضو فرماتے وقت دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا۔ آپ کے بتاتے ہیں کہ یہ معراج اتنی کم عرصے میں ہوئی، جبکہ اس کے لیے 18,000 علماء بتاتے ہیں سالوں کا گزر گئے تھے، کائنات تھم گئی تھی، دنیا رک گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جھرمٹ میں چلے آ رہے تھے، اور آپ کے لیے براق کو لایا گیا جو کہ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹے قسم قد کا ایک جانور تھا، جس کی کہا جاتا ہے کہ اس کے قدم اتنی تیز تھی کہ اس کو برق کہتے ہیں عربی میں، بجلی کو براق کہتے ہیں، جو بجلیوں سے بھی تیز چلنے والا، اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ تو اس نے کچھ شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو سب سے عظیم ہستی ہے کائنات میں جو تجھ پہ سوار ہو رہی ہے۔ تو وہ شرما گیا، اور بیان کیا جاتا ہے حدیثوں میں کہ وہ شرم سے پانی پسینہ ہو گیا، اور پھر آپ نے اس پہ تشریف فرمائی ہوئی، آپ اس میں جب چلے تو راستے میں پھر آپ کو یثرب لایا گیا، یثرب سے پھر آپ کو لے کر جایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس ہے، کیونکہ راستے میں پڑتی ہے، اور وہاں پہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، اندھیری رات، براق کی تیزی، اور اس کے بعد حضور کی نظر دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی نماز میں کھڑے ہوئے صلوات پڑھ رہے تھے یا صلات پڑھ رہے تھے۔ نماز تو قبر میں ہوتی نہیں ہے، انبیاء کے اوپر جو بھی ان کے معاملات ہوں، لیکن حضور کی آنے کی خوشی میں ممکن ہے وہ صلوات پڑھ رہے ہوں حضور کے اوپر۔ یہ والی بات جو ہے کچھ علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر جب آپ مسجد اقصیٰ میں نازل ہوئے تو آپ کو ایک پیالہ دیا گیا، 2 پیالے دیے گئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ تناول فرمایا یا نوش فرمایا، جس کے بعد آپ کو فرمایا گیا کہ آپ نے فطرت کو چنا، آپ کی امت بھی فطرت پہ قائم ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ امام الانبیاء کے منصب پہ فائز ہونے کے لیے جبریل علیہ السلام نے اذان دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی امامت کری، اور اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام اور انبیاء اور رسل وہاں پہ حاضر کیے گئے، جو سورہ آل عمران کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 عہد لیے انبیاء اور رسول سے، قبل اس کے کہ ان کو علم اور حکمت اور کتاب کا علم دینے سے پہلے، نبوت کا منصب پہ فائز کرنے سے پہلے، ان کے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور حکم فرمایا کہ جب وہ میرا رسول آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اپنا منصب چھوڑ دینا ہے، اپنی رسالت چھوڑ دینی ہے، اپنی تبلیغ چھوڑ دینی ہے، اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے، اور ان پہ ایمان لانا جب وہ تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت کی تصدیق کریں اور پھر ان کی مدد کرنا ہے، اور اس کا اقرار آپس میں ایک دوسرے سے لو، اور میں تم سب پہ میں گواہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک معاملہ عالم ارواح میں فرمایا، جب تمام انبیاء کرام کی ارواح کو اپنے امر سے پیدا فرمایا، کیونکہ روح جو ہے امر ربی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضور کے نور سے یہ تمام انبیاء کی ارواح کو پیدا فرمایا۔ یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے جس کی تفصیلات کا اس وقت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ مقام تھا جب انہوں نے ایمان لایا، کیونکہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ تو وفات پا چکے ہیں یا شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عیسیٰ ایک واحد نبی تھے جو کہ حیات تھے، جو کہ 4تھے آسمان پہ تھے، جس کا ذکر آئے گا، اور اس میں آپ ایک زندہ نبی تھے اور باقی سارے موت نبی تھے، یعنی وفات پائے ہوئے انبیاء اور رسول تھے۔ اور ان سب سے جب ملاقات ہوئی، حضور نے ان کی نماز کی امامت کی، تو فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی جبریل علیہ السلام نے کہ آدم علیہ السلام نے انہوں نے کہا انا آدم صفی اللہ، حضور نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں انا نوح نجی اللہ، حضور نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے فرمایا انا ذبیح اللہ، حضور نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا موسیٰ کلیم اللہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے داؤد علیہ السلام نے فرمایا انا داؤد خلیفۃ اللہ، آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ ہر نبی نے اپنی صفت اور اپنا مقام بیان کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ پھر آپ نے فرمایا وہاں پر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ، حضور نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات
اللہ نے اپنی پاکی بیان کی کہ جو لے گئی رات کے ایک حصے میں اپنے عبد کو، عبد کہتے ہیں جسم اور روح سے ملا ہوا جسم، یہ خواب نہیں تھا کیونکہ اس پہ اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ اختلاف تو خوابوں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے خواب میں کہاں کہاں گیا، اس کو کسی سے کیا غرض. تو عبد ہی مطلب جسم اور روح کے ساتھ سے لیلم رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی یعنی دور کی مسجد، جہاں پہ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد نور ہے، جس کے ارد گرد لنوریہ من برکتیں ہیں. اور برکتیں علماء فرماتے ہیں برکت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ انبیاء علیہم السلام کے روضے مبارک ہیں، جہاں پہ ان کے جسد مبارک جہاں پہ مدفون ہے، اس جگہ اللہ کی برکت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد عموماً تو مسجد کے اندر برکت ہونی چاہیے، مسجد کے باہر تو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، تو تاکہ اپنی نشانیاں انہیں دکھا سکیں. اب یہ حضور ایک صدمے میں تھے، حضور ایک بہت شدید پریشانی کے عالم میں تھے، آپ کو معاملات آپ کے قابو میں نہیں تھے، اختلاف اتنا شدید تھا، آپ کو اپنے ملک میں نہیں دیا جا رہا تھا، اور یہاں پر کفار آپ پر مسلسل شب و ستم فرما رہے تھے، کر رہے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دو محبوب رفیق کو چھوڑ چکے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. اب اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک ایسی معراج فرمائی کہ جس کو سن کر کے قیامت تک آنے والی اللہ تعالیٰ نے اس کو مثبت کر دیا قرآن میں کہ قیامت تک کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اتنی خوبصورت اور اتنی باتیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہی سمیع البصیر ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور یہ حضور بھی دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. اللہ کا اپنا ذاتی ہے سننا اور دیکھنا، حضور کا عطائی ہے سارا علم جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. اس معراج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف درجات سے گزارا. پہلے وہاں پہ نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ کو سیڑھی لائی گئی جس سے آپ نے پہلے قدم رکھا تو پہلے آسمان پہ پہنچے جہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، اور الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو کچھ نفوس سے جن کو دیکھ کے روتے. تو پوچھا حضرت حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے کہ جب یہ دروازہ کھٹکھٹا کے پہلے آسمان پہ پہنچے تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا ہم جبرائیل ہے. کہا ساتھ آپ کے کون ہے؟ کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کہ یہ ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں. تو جیسے ہی دروازہ کھولا گیا السلام علیکم یا نبی اللہ یا رسول اللہ، مرحباً مرحباً کہا گیا. وہ دروغہ نے جو کہ ہر آسمان میں دروازے بھی ہیں اور ان دروازوں پہ دروغہ بھی ہیں. کچھ دروازے ہیں جن سے آپ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور کچھ خاص دروازے حضور کے لیے خاص دروازے بنائے گئے جہاں تو کھولے گئے جو کہ اس وقت تھے. اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ پیرلل تھیوری آف ایگزسٹنس میں ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں، اس وقت ہمیں دکھتے نہیں ہیں، جنات بھی ہیں دکھتے نہیں ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے پیرلل یونیورس کہا جاتا ہے، ملٹی ورس اس کو کہا جاتا ہے. 18,000 عالم ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں، جو ہمیں سننے میں نہیں آتے ہیں، جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہم پر آ جاتے ہیں. وائرس اسی کی ایک مثال لے لیں جو کہ نامکمل ایک جرثوم ہے. اس طرح سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو پہلے اس میں مکہ سے لے کر کے مسجد الاقصیٰ سے آسمان پہ جانے کے راستے ہیں. جیسے کہ آپ ایئرپورٹ جا کر کے جہاز سے ٹیک آف کرتے ہیں، اسی طرح سے مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف جانے کے راستے ہیں. مسجد اقصیٰ اور جو گولڈن ڈوم جس کو کہا جاتا ہے وہ الگ الگ جگہ ہے. مسجد اقصیٰ میں امامت ہوئی اور اس پتھر سے آپ نے معراج فرمائی جہاں سے آسمان کا قریب راستہ کہا گیا ہے. وہیں سے رجال الغیب کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہیں سے ملائکہ اوپر جاتے ہیں. یہ وہ راستے ہیں جن سے آنے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی دروازے کھول کے رکھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر گئے تو آدم علیہ السلام نے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آدم ہے، یہ آپ کے والد ہیں. تو حضور نے سلام کیا تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابن صالح یا نبی صالح. تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کی روح ہیں وہ سعید روح ہیں، وہ مومنین کی روح ہیں، والد ہیں تمام انسانوں کے. جبرائیل علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں جو نیک ہیں، اور یہ جو الٹی طرف والے ہیں یہ گناہگار ہیں جن کو دیکھ کر کے یہ غم کر رہے ہیں کہ یہ میرے بندے، میری اولادیں ہیں، یہ میرے بچے ہیں جو کہ جہنم میں ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان کے پر لے گئے. یہی طرح سے سوال کیا گیا، یہی طرح کی تفصیلات ہیں. یہ تو تفصیل اتنی ہے کہ ان کو بیان کرتے کرتے زندگیاں گزر جائیں اور یہ بیان نہیں ہو سکتی، نہ وہ منظر کشی ہو سکتی ہے. جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی جو تھے ان سے ملاقات ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی مسجد اقصیٰ میں ملے تھے، وہاں پہ آسمان میں ملے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں دکھے. یہ روح کا طاقت ہے، نبی کی روح کی طاقت ہے جو ایک وقت میں اپنی قبر میں بھی ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں بھی ہے، چھٹے آسمان پہ بھی ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جبکہ زندہ ہیں، جبکہ وہ ان کو موت نہیں آئی، ابھی ہمارے عقیدے کے مطابق وہ حیات ہیں، اور وہ اس وقت بھی مسجد اقصیٰ میں لائے گئے.
گئے. آپ غور کریں, آسمان سے جا کر کے ان کو بلایا گیا نیچے. کیوں بلایا گیا؟ اس لیے بلایا گیا کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا تھا. آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی, ان کی نبوت کا اقرار کیا, اور اب آخر وقت میں دجال المسیح کے وقت ان کا نزول ہوگا اور آپ اس سے جہاد کریں گے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ آئیں گے. تو دوسرے آسمان پہ, جس کو کہا گیا ہے کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے انڈے کا چھلکا, دوسرے سے تیسرا اسی طرح, تیسرے سے چوتھا اور چھٹے اور ساتویں آسمان کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بیت معمور ہے. بیت معمور کے اوپر جا کر مقام استوا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے, جن کو کہا گیا آدھا اللہ تعالیٰ نے حسن دیا, اور ہمارے نبی کو ایسا حسن دیا کہ ان کی کوئی مثال ہی نہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے آسمان پہ قیام فرمایا. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کو آگے جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ, آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے جیسی نبوت و رسالت ہوگی کسی کی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے حبیب محمد ہیں, ان کا یہ مقام ہے. ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کو پایا. ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے بعد بچے ارواحیں جو ہیں جو وہاں پر ہوتی ہیں وہ ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے وہ کھیل رہے تھے. تو جب بچوں کا انتقال ہوتا ہے تو یہ روحیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساتویں آسمان پہ ہوتی ہیں. یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہیں ہیں, نہیں, اعلیٰ علیین کے علاوہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود ہیں, اور وہ والدین کی بخشش بھی کروائیں گی یہ روحیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام نے لا کر کے اپنا اصل شکل میں ظاہر ہوئے, جس کے بتایا کہ 600 آپ کے پر ہیں, اور آپ نے ان کو کھولا. جب آپ نے اس میں غوطہ لگایا کوثر میں, تو اس سے جب آپ نکلے تو پروں سے جو قطرے گرے ان سے ملائکہ کا وجود ہوا, اور وہ ملائکہ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے, جو سورہ نجم میں ساری تفصیلات موجود ہیں. اور اس کے بعد والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آیات ربه الكبرى. اب یہ بڑی بڑی نشانیاں جبریل علیہ السلام اور تمام چیزوں کی دکھائی گئی. اس پہ فرشتوں کو اس دن ان کی بھی عید ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں بانٹی ملائکہ میں جو اس بیری کے درخت کو گھیرے ہوئے تھیں. پھر حضور کو جنت اور جہنم دکھایا گیا, اور حضور کو پھر سلسبیل اور کیا نام ہے حوض کوثر, یہ دونوں دکھائی گئیں, اور نیل اور فرات کا بھی ذکر دکھایا گیا. یہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کے پاس دکھایا گیا. بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. پھر آپ کو جہنم کے معاملات دکھائے گئے, جنت لے جائی گئی, جنت کے معاملات دکھائے گئے. اور پھر اس کے بعد جب آپ عرش معلیٰ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو 3 تحائف دیے, جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم التحیات میں جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر ہوا جہاں پہ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے, تو کوئی بیان نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ملائکہ نے کہا جب انہوں نے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام سنا. یہ اس کو بیان کیا جاتا ہے ہر نماز میں ہم یہ کلام پڑھتے ہیں. کہا الصلاۃ معراج المومن, یہی وہ معراج ہے. جو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے, اللہ حضور نے فرمایا تمام تحیات, تمام عادتیں, تمام برکات اور حسنات آپ کے لیے ہیں. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی فضیلت اور آپ کی حمد و ثنا سب آپ کے لیے. اللہ کو تو کوئی مال کی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو حمد و ثنا کے لائق ہے, تو بندے اپنی حمد و ثنا لے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے سلام بھیجا, السلام علیک ایھا النبی. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے نبی آپ کو سلام ہو, یہ ہماری نماز میں ہوتا ہے, شرک نہیں ہوتا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا السلام علیک ایھا النبی, تو وہ بھی ہم فرماتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. تو حضور نے کہا وعلیکم السلام نہیں کہا اللہ کو, اللہ حضور نے فرمایا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو ہم پہ بھی سلامتی ہو, اور تمام قیامت تک آنے والے صالحین پہ. حضور نے ہم کو بھی اپنی اس معراج میں شامل کر لیا, اور اس دن سے وہ معراج جو ہے صلاۃ معراج المومن بن گئی. تو اشہد ملائکہ یہ بیان سن رہے تھے, یہ کلام سن رہے تھے اللہ کے رسول کا.
تو انہوں نے کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی قابل عبادت سوائے اللہ کی، واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ آپ نے جب یہ کلام فرمایا، پھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کلام اور بہت ساری باتیں جو نہ ہم جانتے نہ ہم سمجھتے نہ ادراک ہے، بہت ساری باتیں جن کو ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور سے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ آپ نے کہا تیری امت کو معاف بخش دوں گا، حضور نے فرمایا رب حبلی امتی۔ آپ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 نماز کا 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے آخر تک کے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون۔ پھر آپ جب نیچے تشریف لائے تو چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ کا تو شوق تھا، وہ حضور کی دیدار کے بھی خواہش مند تھے، اللہ کے دیدار کے بھی خواہش مند تھے۔ حضور کے چہرے پہ اللہ کے نور کا جو آپ نے دیکھا تھا، اس پہ اختلاف ہے صحابہ میں کہ کس نے کوئی کہتے ہیں دیکھا، کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہی ہے کہ حضور نے اللہ کے دیدار کیا۔ جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے کہا دیدار نہیں کیا، حضور نے اللہ کا نور دیکھا، اور حضور نے یہی فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ نے کہا اللہ تو نور ہے، میں نے نور دیکھا۔ جس کا مطلب اللہ نے جو بھی ان کو جلوہ دکھایا اپنے نور کا جلوے سے سرفراز فرمایا، اور زمین پہ نہیں ہوا، وہ آسمان پہ ہوا، وہاں ہوا جہاں پہ اللہ ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوا جہاں پہ بندہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کے لیے ہمارے سمجھنے سے باہر ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جلوے کا نور، جو اپنے نور اور اپنے نور کے جلووں میں سے ایک جلوہ جو حضور کو تھا وہ دکھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب واپس آ رہے تھے تو 50 نمازیں تحفے میں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازیں ملی ہیں، کیا ملا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے 50 نمازیں دی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا تجربہ امت کے ساتھ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 کم ہوئی، ایک حدیث میں آتا ہے 5 کر کے کم ہوئی، 5 کر کے کم ہوئی میں یہ ہے کہ آپ 9 بار گئے، 10 میں ہوئی تو اس کا مطلب آپ 4 بار گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ جائیے اور کمی کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ کچھ کم فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم کرتے کرتے وہ بار بار آتے تھے۔ کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ نور جو تھا اس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بار بار اشتیاق کرتے تھے۔ اب ہماری مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے مدد فرمائی۔ بہت ساری باتیں، اتنی تفصیلات ہیں کہ آپ جانتے بھی ہیں اور ان کو دہرانا بھی ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کا آپ بیان کرتے رہیں اور اس کی انتہا نہیں ہے، انسانیت کی فہم اور ادراک میں بھی نہیں ہے۔ قریش نے اس بات کو سمجھا کہ جی وہ رات کا سفر تھا جو مکہ سے بیت المقدس کا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا اس زمانے میں، 1 مہینے کا سفر تھا، ایک رات کے حصے میں کیسے ہوگا؟ آج وہی جہاز سے کے سفر سے آپ 40 منٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور وہی سیٹلائٹ جو کہلاتا ہے شٹل، اسپیس شٹل سے آپ 45 منٹ میں پوری زمین کا چکر لگا لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں اب سمجھ میں آ رہی ہیں جو اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں، وہ تو صرف اسرا پہ ہی اٹک گئے تھے، معراج تو ان کی سمجھ سے باہر تھی، اور وہ بہرحال جاہل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بار بار آئے گئے، نیچے آئے اور گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا تجربہ قوم کے ساتھ ہے، ان سے 2 نمازیں نہیں برداشت ہوئیں، آپ اور کم کرائیں۔ تو حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی سن رہے تھے، جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 کا اجر ملے گا، 5 پڑھو گے 5 ہی، لیکن میری زبان میرے وعدے بدلتے نہیں ہیں۔ تو ہر مسلمان جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کو 50 نمازوں کا اجر ہوتا ہے۔ ہم اس بات کا ادراک بھی نہیں کر سکتے روز محشر ہمیں ان نمازوں کا کتنا اجر ملے گا۔ تو اس طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد اقصی تشریف لائے۔ مسجد اقصی سے واپس براق پر جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک قافلہ جا رہا تھا جو قریش کے لیے واپس مکہ آ رہا تھا۔ ان کے ایک اونٹ تھا، اونٹ پہ سامان تھا، اس نے ان کو حضور کو دیکھا تو وہ گھبرا کر کے پلٹا اور اس کا سامان گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لنگڑا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا جب واپس آئے صبح کو، جب آپ ام ہانی کے ہاں جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا فجر کا وقت تھا کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں، تو انہوں نے روکا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کو انکار کر دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ تو مجھے بتانا ہے۔ جب حضور نے یہ بتایا تو اس کفار اور کئی کم ایمان والوں کے ساتھ یہ شک کا مسئلہ پڑ گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بات سب مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ رات کو گئے اور آ گئے اور کچھ نہیں ہوا، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کئی لوگوں کے ایمان خراب ہو گئے۔ ابو جہل نے یہ موقع اچھا جانتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں آسمان پہ گیا اور رات کو معراج پہ یہاں سے بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا، کیا آپ اس میں مان لیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر پوچھا کہ کہا کس نے؟ کہنے لگے یہ آپ کے صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے اس کو سمجھا کہ شاید آج ابو بکر کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا واقعی میرے نبی نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو کہنے لگے یہ تو کہا تو پھر سچ کہا ہے۔ تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے تجھے تو اس بات کا ادراک نہیں ہے، میں تو اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہر روز اللہ تعالیٰ فرشتہ جبرائیل کے ساتھ اپنی وحی نازل فرماتے ہیں۔ میرا رب جو وحی نازل فرما سکتا ہے جبرائیل سے، آسمانوں سے آتی
جاتی ہے تو میرے نبی کو کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ تو اس پہ آپ کو صدیق کا لقب ملا، سب سے بڑے سچائی کے گواہی دینے والے. تو ہمارا بھی ایمان حضور پہ ایسا ہی ہے، بغیر دیکھے گا. جیسے حضور نے فرمایا میرے وہ بھائی، آپ نے فرمایا میرے بھائی، ہم کو فرمایا. تو صاحب نے کہا کون ہے یا رسول اللہ؟ کہنے لگے ہم تو نہیں ہیں وہ. کہنے لگے نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو، وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ ایمان لائے. تو اسرا والمعراج کا یہ واقعہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے. اور نماز آپ غور کیجئے کہ فرض ہوئی تھی مدینہ میں، لیکن حضور نے انبیاء کی امامت کر لی قبل اس کے کہ وہ فرض نماز. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز جبریل نے سکھائی. جبریل نے جو سکھائی تو یہ نماز وہاں پہ تھی جو کہ حضور نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. آپ کو مقام امام الانبیاء پہ فائز کیا گیا. اب غور کیجئے حضور کی ابتلا کا عالم دیکھیں. حضرت ابراہیم کا ابتلا کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ معاملات میں ابتلا میں ڈالا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء بنایا. حضور کو اللہ تعالیٰ نے ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. تو 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے مقام پہ فائز ہو گئے. ہمارے نبی کی کیا شان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اب سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کو سنیں کیونکہ بہت کچھ اس میں بیان کرنا ہے. آپ لوگوں کو آج صبر کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرے. اس آیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی معراج کا ذکر کیا، تمام فضائل بیان کیا، پھر اس کے بعد اس کتاب کا ذکر کیا کہ جس کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا گیا. ہمارے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ بات کو سمجھنا بہت اہم ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی ذمہ داری سے فارغ ہیں. ہم قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، اس کا صحیح تلفظ رکھنے اور اس کے معنی سمجھ کے اپنی زندگی پہ عمل کرنے پہ فرض کیے گئے، کیونکہ یہ باتیں ان کی بتا کر ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ تم وہ غلطیاں نہ کرنا اور میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا. ہم آج کل سب کو کارساز سمجھتے ہیں سوائے اللہ کی ذات کو. اور پھر اس کے بعد ذکر بدل گیا نوح علیہ السلام کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل حیات طیبہ عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ کو صرف ان لوگوں کو بچایا جنہوں نے ایمان لائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ شکر کرتے رہنا. جیسے نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے مشکور بندے تھے، ہر وقت شکر ادا کرتے تھے. ذریۃ من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بنے. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر
ان دو آیتوں آیت نمبر 4 اور 5 کے معنی سمجھ لیں کہ مسلمان تھے بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت سے نوازا تھا، نبی کی اولاد تھے، انبیاء کی اولاد تھے، اور ان کو کتاب بھی دی تھی، ہدایت بھی دی تھی، تمام ان کو نشانیاں بھی دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم عزولی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر کلمہ پڑھنے والوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ آج ہم جس طرح مغلوب ہیں اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتلا میں ہمیں ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کی امید کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اپنی اصلاح کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دوبارہ یہ جو فرمایا 2 بار تم جو فساد کرو گے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کے بارے میں تھا کہ وہ فساد کریں گے، کیونکہ فطرت میں ہوتا ہے بندے کی عمل، ایک ہوتا ہے کیریکٹر انیٹ، اس کو کہلاتا ہے کیریکٹر، ایک ہوتی ہے فطرت جو کہ آدمی کی پرسنل ایٹریبیوٹ ہوتی ہے، تو ایک فطرت ہوتی ہے اور ایک لرن چیز ہوتی ہے۔ کیریکٹر تعلیم سے بنتا ہے اور فطرت جو ہے وہ مزاج کی ہوتی ہے، اور اس بات کو سمجھنا انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ بڑی بات کریں گے۔ سائیکائٹری میں اس بات کی بڑی ڈیفائن کی گئی ہے۔ سنیں اگلی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔